الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محترم بزرگوں، قوم و ملت کے لائق اور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ہمیں سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کرنی چاہیے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار و برباد، ذلت و ضلالت کی گمراہی میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے ان تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، آج ہم اور آپ جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات کسی سے چھپا ہوا اور ڈھکا ہوا نہیں ہے. ہمیں معاشرے کو اور سماج کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. آج نظر ڈالی جائے معاشرے میں تو گھر کے اندر اختلاف، باہر کی بات چھوڑ دیجیے، گھر کے اندر ہی اختلاف ہے. ایک بھائی، سگا بھائی دوسرے بھائی سے بات چیت نہیں کر رہا ہے، محلے میں جھگڑے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے نہیں بول رہا ہے، جھگڑے گاؤں سے جھگڑے ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمانی رشتہ ہونے کے ناطے، کلمے کی بنیاد پر ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو جوڑا ہے اور ایک قرار دیا ہے اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ. آپ کے اس گاؤں کی بات نہیں، اس علاقے کی بات نہیں، اس صرف ملک کی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے گوشے گوشے چپے چپے میں رہنے والے مومنوں کے لیے یہ بات ہے. کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ. پوری دنیا کے مومن، گوشے گوشے چپے چپے میں رہنے والے مومن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. پورا جھگڑا ختم، سب آپس میں مومن، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور آگے والا جملہ دیکھیے، آگے والا جز فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. جس طریقے سے سگے بھائیوں کے اندر دشمنی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں، اگر کہیں ایمانی رشتے میں بھائی ہونے کے ناطے اگر کہیں کوئی فساد ہو جائے، کہیں کوئی جھگڑے ہو جائے، کہیں کوئی تنازع ہو جائے،
کوئی معاملہ لے کر کے، کاروبار لے کر کے، بزنس لے کر کے اگر کہیں کوئی آپ کے بیچ میں کوئی فساد ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، تنازع ہو جائے، بات چیت بند ہو جائے آپس میں، تو پوری قوم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ اگر کوئی معاملے میں، کسی معاملے میں دو مسلمان آپس میں لڑ لیں، دشمنی ہو جائے، بات چیت بند ہو جائے، تو یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان میں صلح کرا دیا جائے۔ پہلے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، جوڑا، تم سب پوری دنیا کے مومن آپس میں بھائی۔ آپ کبھی سفر کیجئے ٹرین میں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں، آپ کو کوئی پہچان نہیں ہے، آپ کے سامنے والی سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن ساتھ میں بیٹھا ہے، ساتھ میں جا رہا ہے، بات چیت ہوئی، آپ نے اس سے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کلکتہ جا رہا ہوں۔ کلکتہ مجھے بھی جانا ہے۔ اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں بھی کلکتہ جا رہا ہوں۔ دونوں کی منزلیں، میں بھی کلکتہ جا رہا ہوں، یہ بھی کلکتہ جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چرچا چلا اور اس نے پھر پوچھا بھائی آپ کلکتہ میں کس جگہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مٹیا پور میں جا رہا ہوں۔ اس کو بھی مٹیا پور میں جانا تھا۔ کہا اچھا مجھے بھی مٹیا پور میں جانا ہے۔ اب دیکھیے دونوں کی منزل ایک ہے، نہ میں اسے پہچانتا ہوں نہ وہ مجھے پہچانتا ہے، لیکن بیٹھے ساتھ میں میرے بیٹھا ہے، سفر کا ساتھی ہے، اسٹیشن پر کلکتہ میں اترنے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ مٹیا پور تک جائے گا، یہ ہمارے سفر کا ساتھی ہے۔ اب دیکھیے میں نہ اسے پہچانتا ہوں نہ وہ مجھے پہچانتا ہے، لیکن ایک سفر کے ساتھی ہونے کے ناطے وہ مجھ سے اتنی محبت کرنے لگا اور میں اس کو اتنا محبت کرنے لگا کہ اگر وہ کہیں اسٹیشن پر اتر کر کے کچھ سامان خریدنے لگا، سامان چھوڑ کر کے، تو میں اس کے سامان کو اپنے سامان کی طرح سمجھ رہا ہوں اور حفاظت کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی نقصان نہ کر دے۔ اور اگر میں کہیں اتر رہا ہوں کوئی ضروریات کے لیے تو وہ میرے سامان کو اپنا سامان سمجھ کر کے وہ حفاظت کر رہا ہے۔ مجھے نیند آ گئی تو وہ جاگ رہا ہے اور میرے سامان کی حفاظت کر رہا ہے، اور اسے نیند آ گئی تو میں اس کے سامان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ سفر کا ساتھی ہے۔ سفر کا ساتھی پہچانتا تو نہیں ہوں، لیکن سفر کا ساتھی ہم دونوں کی منزل ایک ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب اس 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے سفر میں ہم ایک دوسرے سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے جان و مال کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جان و مال کے اتنے ہم محافظ ہو جاتے ہیں، تو ذرا غور کرو جس کلمے کے نیچے ہمارا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کے نیچے، اس جھنڈے کے نیچے، اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی کی شروعات ماں کے پیٹ سے لے کر کے اور مرنے تک، اور مرنے کے بعد سے لے کر کے جنت اور جہنم کے سفر تک ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمارا اور آپ کا سفر ایک ہے۔ جو بھی 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہماری اور آپ کی ہے، سفر ایک ہی ہے، ہمیں ایک ہی جگہ جانا ہے، ایک ہی جگہ پر جانا ہے ہم سب کو۔ اب بتائیے اس زندگی بھر کے سفر میں ہمیں ایک دوسرے کی جان و مال کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے۔ 2 دن کا سفر پہچان نہیں، لیکن سفر منزل ایک ہونے کے ناطے ہم اس کے سامان کی، اس کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سفر جو زندگی بھر کا سفر ہے، تو ہمیں اپنے بھائیوں کے سامان کی، اپنے بھائیوں کے جان و مال کی کتنے ہم محافظ بن جاتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو خود اندازہ لگا لینا چاہیے، اور آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایمانی رشتہ جو ہے، ایمانی رشتہ جو کلمے کی بنیاد پر ہے، نہ میں آپ کو پہچانتا ہوں نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، لیکن میں آپ کے بیچ کس لیے آیا؟ کیونکہ میں کلمہ ایک مسلمان ہوں، میرا اور آپ کا ایمانی رشتہ ہے، تب میں آپ کے بیچ آیا، تب میں آپ کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ ایمانی رشتہ ہے۔ ایمانی رشتہ یہ خونی رشتے سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہوتا ہے۔
آپ کو میں دلیل دوں، آپ نے مسلمانوں کی پہلی جنگ کا نام سنا ہوگا، جنگ بدر۔ جنگ بدر آپ نے سنا ہوگا۔ جنگ بدر میں کافروں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ملی، کامیابی ملی۔ مسلمانوں نے 70 کافروں کو مارا اور 70 کافروں کو قید کر کے لایا، 70 کافروں کو گرفتار کر کے پکڑ کر کے لایا۔ جن کافروں کو پکڑ کر کے لایا گیا، قید کر کے لایا گیا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ ان 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں کس دو، 70 کافروں کے پیروں میں سگنجے کس دو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دو کہ بھاگ نہ پائیں۔ سارے صحابہ ان کافروں کے پیروں میں بیڑیاں کسنے لگے، کستے 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 70 کافر جو پکڑے گئے تھے ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا تھا جس کا نام تھا عدی بن عمیر۔ یہ مصعب بن عمیر کا سگا بھائی تھا، مصعب بن عمیر کا سگا بھائی ہے۔ آپ غور کریں، مصعب بن عمیر اسی جنگ میں اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسی جنگ میں مصعب بن عمیر کا سگا بھائی ابو جہل کا اور ابو لہب کا ساتھ دے رہا ہے، کافروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ پکڑ کر کے لایا گیا، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ ان کافروں کے پیروں میں شکنجے کس دو، بیڑیاں کس دو۔ صحابہ کرام بیڑیاں کس رہے ہیں، کستے 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 عدی بن عمیر تک پہنچے۔ عدی بن عمیر کے پیروں میں بھی شکنجے کسنے لگے، بیڑیاں کسی جا رہی ہیں۔ جس موقع پر عدی بن عمیر کے پیروں میں شکنجے کسے جا رہے تھے، اسی موقع پر عدی بن عمیر کے سگے بھائی مصعب بن عمیر وہی بغل میں کھڑے ہو کر کے اپنے بھائی کے پیروں میں پڑنے والی بیڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ سگا بھائی ہے، پیروں میں بیڑیاں کسی جا رہی ہے اور سگا بھائی دیکھ رہا ہے۔ جب سکنجے ٹائٹ کر دیے گئے، ہتھکڑی لگا دیا گیا، بیڑیوں کو ٹائٹ کر دیا گیا، تو عدی بن عمیر للکارتے ہوئے مصعب بن عمیر کو یہ جملے کہے، مصعب بن عمیر کو یہ جملے کہے، اے مصعب، لعنت ہو تیری زندگی پر، لعنت ہے تیری بزدلی پر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لعنت ہے کیونکہ تو میرا سگا بھائی ہے، تو میرا سگا بھائی ہے، جس باپ کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے اسی باپ کے نطفے سے میں بھی پیدا ہوا ہوں۔ تیرا باپ ایک ہے، میرا باپ بھی وہی ہے، تیری ماں بھی جو ہے وہی میری ماں ہے۔ لعنت ہے تیری بزدلی پر، تو میرا سگا بھائی ہونے کے باوجود میرے پیروں میں بیڑیاں کسی جا رہی ہے، میرے پیروں میں شکنجے کسے جا رہے ہیں، اور تم اس کسنے والے صحابی کو تم ڈانٹتے نہیں ہو، تم اس کے ہاتھوں سے مجھے چھڑاتے نہیں ہو، بلکہ کھڑے ہو کر کے اپنے بھائی کے پیروں میں پڑنے والی بیڑیوں کو دیکھ رہے ہو۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پر، لعنت ہے تمہاری بزدلی پر۔ یہ جملے عدی بن عمیر مصعب بن عمیر کو کہہ رہے تھے، اور جب مصعب بن عمیر نے سنا تو کہا اے عدی چپ جاؤ، اے عدی خاموش ہو جاؤ، اب اس کے بعد بھی اگر ایک لفظ بھی آگے بولا تو سمجھ لینا تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، اور تمہارا سگا بھائی ہونے کے باوجود تمہارے پیروں میں بیڑیاں پڑی بازی جا رہی ہیں، کسی جا رہی ہیں، اور میں خاموش ہوں، کچھ ڈانٹ نہیں رہا ہوں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ تو معلوم ہے کہ تمہارا باپ میرا باپ ایک ہے، تمہاری ماں میری ماں ایک ہے، تم ہمارے خونی رشتے دار ہو، ہمارے بھائی ہو، لیکن ہم تمہیں اپنا بھائی نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ میرا بھائی تو وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں کس رہا ہے، میرا بھائی تو وہ ہے جو تیرے پیروں میں شکنجے کس رہا ہے، کیونکہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ میرا ایمانی بھائی ہے، یہ میرا اسلامی بھائی ہے، اور میں ایمانی رشتہ اور اسلامی رشتہ کے آگے خونی رشتے کی اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہوں۔ اور اپنے بھائی کو الیکٹ کر دیتے ہیں، تیار کر دیتے ہیں ایمانی رشتے دار کو جو پیروں میں بیڑیاں کس رہا ہے، کہتے ہیں میرے بھائی، میرے سگے بھائی کے پیروں میں شکنجے اور زور سے کسو، جس طریقے سے اور کافروں کے پیروں میں کسے ہو، اس سے
کہیں زیادہ تیز میرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں کس دوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ہو سکتا ہے میں اپنے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں کسی جا رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تم ہو سکتا ہے ڈر جاؤ، ڈھیلی کس دو، نہیں ڈھیلی مت کرنا، کیونکہ میرا بھائی یہ بیڑیوں کو توڑنے میں ماہر ہے، یہ بیڑیاں توڑنے میں ماہر بھاگ سکتا ہے، اس لیے تم اس کے پیروں میں بیڑیاں اور زور سے باندھو۔ دیکھیں، ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں سے، لیکن ایمانی رشتے کے آگے خونی رشتے کی اتنی اہمیت نہیں۔ آپ غور کریں، اندازہ لگائیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور پرانی چیزوں کو یاد بھی کرایا، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو وقت کو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو اذ کنتم اعداء کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و انسیت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اور اللہ کی اس نعمت سے یعنی قرآن سے یا حدیث سے یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ آپس میں ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ کی نعمت سے ہم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ ایسا بھائی، اٹھائیے جنگ یرموک کا وہ واقعہ، 3 صحابہ زخموں کی تاب نہیں پا رہے ہیں، زخمی ہے، خون سے لطپت ہے، اور ایسے موقع پر انہیں پیاس لگی ہوئی ہے، وہ پانی پانی چلا رہے ہیں، کاش کوئی پانی مجھے پلا دے، پیاس کی تاب نہیں لا پا رہے ہیں۔ ایک صحابی پیالے میں پانی لے کر کے پہنچے، پیالے میں پانی لے کر کے پہنچے اور ان کو اٹھا کر کے بٹھایا، لو پانی پی لو۔ اور جیسے ہی اس نے اپنے منہ کے پاس پانی لگایا، جیسے اس نے اپنے منہ کے پاس پانی لگایا، ایک دوسرے صحابی نے آواز نکال دی، پیاس، مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے، میرے بھائی تم پانی پی لو، اگر کچھ پانی بچے گا تو مجھے بھی دے دینا، مجھے بھی بہت زور سے پیاس لگی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے اپنے منہ سے پانی ہٹا لیا اور کہا لے جاؤ، اس کو دے دو، میں بعد میں پی لوں گا، میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اس کو دے دیا۔ اور جیسے ہی اس نے اس کے پاس لے کر کے پانی کا پیالہ پہنچے اور پانی پلانے والے تھے، منہ تک جیسے اس نے پیالہ لے کر کے اپنے منہ تک گئے، ایک تیسرے صحابی نے آواز دی، پیاس، مجھے بھی پیاس لگی ہے، مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے، تم پانی پی لو، کچھ بچے گا تو مجھے بھی دے دینا، مجھے بھی بہت زور سے پیاس لگی ہے۔ اس نے بھی اپنے منہ سے پانی کا پیالہ ہٹا لیا، پانی کا پیالہ اس نے بھی اپنے منہ سے ہٹا لیا اور کہا لے جاؤ، میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اس کو دے دو۔ اور جیسے ہی اس نے تیسرے کے پاس کٹورا لے کر کے، پانی کا پیالہ لے کر کے اس تیسرے شخص کے پاس جیسے پہنچے، وہ غشی کھا کر زمین کے اوپر گر جاتا ہے اور اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے، وہ پانی نہیں پی سکا، تیسرے نے پانی نہیں پی سکا۔ اب وہ پانی کا پیالہ لے کر کے یہ دوسرے کے پاس آتے ہیں کہ چلے دوسرے کو میں پلا دے، تیسرے نے نہیں پی پایا، اس کا انتقال ہو گیا، چلے ہم دوسرے کو پلا دیں۔ اور جیسے ہی دوسرے کے پاس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اپنی پیاس حوض کوثر سے بجھا چکا ہے، یہ بھی، اس کی بھی روح قبض انصری سے پرواز کر چکی ہے، یہ بھی اب پانی پینے کے لائق نہیں رہا۔ اب یہ پانی کا پیالہ لے کر کے پہلے کے پاس آئے کہ تیسرا نہیں پی سکا، دوسرا نہیں پی سکا تو کم سے کم چلو پہلے کو ہی پلا دیں۔ جیسے ہی پہلے کے پاس پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، یہ بھی اپنی پیاس حوض کوثر سے بجھا چکا ہے، پانی پینے کے لائق تینوں نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ میں مر جاؤں لیکن میری بھائی کی جان بچ جائے۔ پیاس تینوں کو لگی ہوئی ہے، اشد ضرورت ہے پانی کی، تینوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے، لیکن آواز سنی اس کو، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اسے بھی پانی کی ضرورت ہے، لیکن آواز سنی میرے بھائی کی آواز آ رہی ہے پانی کی، اس کو دے دیا، اس نے پینا چاہا اور تیسرے نے آواز دی، اس کو دے دیا۔ ایک دوسرے کے جان بچانے کے چکر میں تینوں کی تینوں اپنی جان کو کھو دیے۔
میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمانی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے. غور کیجیے آپ، اسی لیے اللہ نے جوڑا انما المؤمنون اخوہ، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. ہم جھگڑا کیوں کر رہے ہیں ہمارے درمیان؟ آج گھر کے حالات یہ کیوں دشمنی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے؟ ہمارے محلے میں کیوں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں؟ ہمارے گاؤں میں کیوں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جوڑا ہے. فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ غور کیجیے آپ، کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اس رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ اس رشتے کو سمجھیں. دوسری کڑی دیکھیے، فرمایا فاصلحوا بین اخویکم. کوئی رنجش دیکھو، کوئی فساد دیکھو، کوئی تنازع دیکھو، کوئی جھگڑے دیکھو تو تم ان کے درمیان آپس میں صلح کر دیا کرو. دو مسلمان لڑ رہے ہیں، ہم صلح کراتے کراتے تھک گئے، نہیں مان رہے، سچ بول رہے ہیں کہ مت لڑو، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ کرو، نہیں جھگڑے ہوں گے. وہ نہیں مان رہے، دونوں لڑ رہے ہیں، صبح سے شام ہو گئی، نہیں مان رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی جائے گی. جھوٹ اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان اگر ایک بار اپنی زبان سے جھوٹ بول دیتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، فرشتے اس کی منہ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. آپ نے ایک جھوٹ بولا، فرشتے 1 میل دور پر بھاگ گئے. اتنی بڑی گناہ ہے یہ جھوٹ. اور آپ بچے مکتب کے کتابوں میں پڑھے ہوں گے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر جھوٹ انسان نہ بولے تو برائی نہیں کر سکتا. بچوں نے مکتب کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک انسان کے اندر 4 برائیاں پائی جاتی تھی اور اس نے جھوٹ کا اقرار کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس کے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اس کی تمام برائیاں چھوٹ گئی. یہ جھوٹ اتنی بڑی گناہ ہے. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے جب تو اس کے منہ کے بدبو سے فرشتے 1 میل کے دور پر بھاگ جاتے ہیں. لیکن جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود اگر ایک مسلمان کے اندر اختلاف ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں بول چال ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں اور آپ صلح کرانے کے لیے گئے، راضی نامہ کرانے کے لیے گئے اور وہ نہیں مان رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اگر یہ جھوٹ بول دوں تو یہ دونوں مل جائیں گے، میری بات کو اس جھوٹ کو مان لیں گے. ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے آپ کو حکم دیا ہے کہ تم جھوٹ بول دو. اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان میں ملانے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ایسے موقع پر آپ جھوٹ بول دو. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. اگر ایک کانے میں اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کو جھوٹا نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ مصالحت کرانے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے آپ کو جھوٹا نہیں لکھا جائے گا. آپ غور کریں، کسی کے اندر جب فساد ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تنازع ہوتے ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ پھنسانے والے ہوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، جھوٹ بول بول کر کے پھنساتے ہیں. جھوٹ تو بولنا ویسے ہی گناہ ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ بول بول کر کے پھنساتے ہیں کہ اور یہ معاملہ الجھے. آپ کو گاؤں کا سرپنچ بنایا گیا، مکھیا بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے 2 منظر ایسے دیکھے، گاؤں میں لڑکا اور لڑکی دونوں رگے ہاتھ پکڑے گئے، اس کو مارا بھی گیا اور زبردستی، غریب گھر کے تھے، زبردستی اس کا نکاح بھی کرا دیا گیا، اس کی شادی بھی وہی کرا دی گئی، غریب گھر کے تھے. اور پھر ذمہ داری بھی لیا گیا کہ اس معاملے کے ذمہ دار ہیں، اس لڑکی کو تم کو اب رکھنا پڑے گا. رکھنے کے لیے راضی نہیں تھے لیکن ذمہ داری لیا کہ رکھنا پڑے گا، اور اس لڑکے والوں نے اس لڑکی کو پھر نہیں رکھا، طلاق بھی ہو گیا. گاؤں والے خاموش، ذمہ دار سرپنچ مکھیا بنے جو بیٹھے تھے، جو ذمہ داری لے کر کے نکاح پڑھوا دیا، خاموش بیٹھے. اور جب امیر گھر کی بات آئی پکڑے گئے. اب نکاح کی بات بھی ہو رہی ہے، لڑکی اور لڑکا دونوں راضی ہے شادی کرنے کے لیے. ایسے موقع پر گاؤں کے سرپنچ، گاؤں کے مکھیا، جو اچھا راستہ ہوتا ہے نکالنا چاہیے، جو صحیح راستہ ہوتا ہے نکالنا چاہیے، ایسے موقع پر گاؤں کے مکھیا کچھ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں ہونے دیں گے اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگی. اختلاف
اور غریب گھر کی جب پکڑی گئی تو اس کو زبردستی مار کر کے ذمہ داری لے کر کے اس کی شادی کرا دیے. یہ میرے بھائیوں یہ کس طریقے سے صلح ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. امانت، یہ مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے. آپ اگر کسی میٹنگ میں گئے، کسی معاملے میں گئے، آپ خاموش رہیں. بولنا ہے تو حق بولیے، حق جو حق ہو وہ بولیے، ورنہ خاموش رہیے. پھنسانے والی بات، ابھی کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، ایک آدمی ایک کام کر رہا تھا، اس کو صحیح کر رہا تھا، وہ اپنے زمین پر کام کر رہا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن دوسرے آدمی نے منع کیا تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو. منع کیا گیا نہیں کر سکتے ہو. کچھ سرپنچ آئے، کچھ مکھیا آئے، پہنچ گئے. وہ آدمی صحیح کر رہا ہے، جو کر رہا ہے حق کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ دوسرے ذات اور برادر سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ تم صحیح تو کر رہے ہو، تم اچھا کام تو کر رہے ہو، لیکن چونکہ پڑوسی کے دماغ میں یہ آ چکا ہے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، اس لیے تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو. یہ ہمارے مکھیاؤں کا مشورہ ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. یہ سرپنچ کا، مکھیا کا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو دونوں طرف سے کھانا ہے، آپ کے بھی طرف سے ان کے طرف سے، اس لیے آپ کے سامنے آپ والی، اس کے سامنے اس کی والی کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو مشورہ دینا ہے تو اچھا مشورہ دیجیے. فرمایا جب تم دو بھائیوں کے درمیان اختلاف دیکھو تو تم ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جوڑا ہے اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تم سب ایک دوسرے کی آپس میں بھائی بھائی ہو. ہم اور آپ کیوں آخر لڑ رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ میں کیوں اختلاف ہے؟ ہمیں اس اختلاف کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں اس اختلاف کو ختم کر کے ہمیں اور آپ کو ملنا ہوگا. اور آپ نے وہ مثالیں سنی ہوگی کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت دی، لکڑی کا الگ الگ ٹکڑا دیا، کہا اس کو توڑو. سارے لوگوں نے، سارے بھائیوں نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو فوراً کھٹ کھٹ توڑ دیا، اور پھر اسی لکڑی کو اکٹھا کیا اور پھر دیا کہ اب اس کو توڑو. جو کئی لکڑیاں ایک میں ملیں گی تو کوئی توڑ پائے گا؟ سارے کے سارے بھائی پریشان ہو گئے، اسے نہیں توڑ پائے. یہ مثال دی کہ میرے بیٹو، جب تک تم ایک میں رہو گے، مل کر کے رہو گے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جیسے ہی تم الگ الگ ہوئے کوئی بھی آ کر کے تمہیں توڑ سکتا ہے. آج یہی مسلمانوں کی کمی ہے. مسلمانوں کی کمی یہی ہے کیونکہ وہ ایک فرقے میں بٹے ہوئے ہیں. آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن ہے، ایک گاؤں دوسرے گاؤں کا دشمن ہے. کمپٹیشن چل رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے ہمیں جب جوڑا ہے تو ہمارے اندر اختلاف کیوں ہے؟ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر جمع کر دے. اے اللہ تو ہمارے اندر تمام بھائیوں کی محبت پیدا کر دے. اے الہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری نیکیوں کو تو قبول کر لے. اے الہ العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ مذہب اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. سبحان اللہ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.